علم میں ہے کہ ابھی نبی شریف کے ایام گزر رہے تھے اور اسی سلسلہ میں آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ ذکر رسول بھی ہوا ہے کہ خدا سے محفل کا آغاز ہوا ہے، اور یہ محافل سجائے جاتے ہیں تو مساجد کی رونق بھی بڑھتی ہے، اور بندے جو بوڑھے پڑھتے ہوتے ہیں تو انہیں بھی تزکیہ نفس کا موقع ملتا ہے۔ ہم آگے محفل میں پڑھتے ہیں، محفل بہت زیادہ احباب اور بہت زیادہ بندوں کی جو محفل ہے وہ بندوں کے لحاظ سے کامیاب محفل ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کتنے کس نیت کے ساتھ کس خلوص کے ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں، اور جو ذکر سن رہے ہیں یا جو ذکر کرنے والا ہے وہ کس انداز میں ذکر کر رہا ہے۔ نعتیں آپ نے بارہا حضور کی تعریف سنی ہے، میں تو لطف لے رہا تھا کیونکہ یہ جو سکون ہے اگر ہمیں وہ قلبی سکون نہیں مل رہا، اگر حضور کا ذکر سن کے بھی اللہ کا ذکر سن کے بھی ہمارے اگر ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا تو ہمارے دل خالی ہے۔ ہم اس محبت سے خالی ہیں، ہم اس محبت سے خالی ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی محبت ہو، کوئی چاہت ہو، کوئی پیار ہو، اب ایک چیز ہے کہ بندہ دوسری دفعہ اگر کوئی بھی چیز ہے دنیا کا کوئی بھی سلسلہ ہے تو بندہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اس چیز کو سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو اس چیز سے بندے کا جی بھر جاتا ہے، بندے کا جی بھر جاتا ہے، نہیں دل کرتا چوتھی دفعہ کم از کم تین دفعہ سن کے چوتھی دفعہ دل نہیں کرے گا کہ یار میں اس چیز کو دیکھوں، میں اس شعر کو بار بار سنوں کیونکہ اتنی دفعہ سن چکا ہوں بس میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس سے محبت نہیں ہوتی۔ اور جس سے محبت ہو، اگر محبوب کا خط ہی ہو، ایک مثال ہے، محبوب کا خط ہی ہو تو بندہ اسے پڑھتا ہے، پھر دوبارہ کھول کے پڑھتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے وہ پھر پڑھتا ہے، اور یہ ہے کہ بندے کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اسے دیکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے کھول لیتا ہے، کیونکہ دل میں وہ چنگاری موجود ہوتی ہے، وہ محبت موجود ہوتی ہے، اس کا پیار موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم قرآن جتنی دفعہ بھی پڑھیں آپ کو سکون، آپ اکتائیں گے نہیں، آپ تھکیں گے نہیں۔ کیا ہے کہ قرآن رب کا کلام ہے، اور رب کی محبت کا دل میں ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، اور یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ ذکر بھی اسی انداز سے ہوتا ہے۔ اگر ہم سنتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں چین نہیں۔ رب نے بھی تو اپنے حبیب کی قسمیں کھائی ہیں، اس شعر کی قسمیں یاد اپنے حبیب کی قسم، اور اس شعر کی قسم جہاں میں لا اقسم بہذا البلد، علماء کہتے ہیں مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اس شعر کی قسم سے، اب شعر مکہ کی بات کہتے ہیں، شعر مدینہ کی قسم سے، شعر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، لیکن عاشق اور اہل ذوق جو کہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم کھائی گئی ہے یہ صرف شعر مکہ کی قسم نہیں ہے، بلکہ رب نے اپنے حبیب کی شعر کی قسم کھائی ہے۔ حضور اگر مکہ میں ہے تو مکہ کی قسم ہے، حضور مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم ہے، جہاں حضور ہے رب اس جگہ کی قسمیں کھا رہا ہے، تو رب بھی اپنے حبیب کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو ہم کو جب وہ ذکر سنتے ہیں تو ہمیں ہمارے دل میں اگر وہ سکون وہ اطمینان نہیں آتا تو پھر یہ سمجھے کہ ہم اس محبت سے ہمارے دل خالی ہیں، ہم نے وہ پیار کیا ہی نہیں، وہ محبت کی ہی نہیں ہے۔ وگرنہ جب بھی ذکر ہو، جب بھی سنیں ان کا ذکر تو دل میں ایک سکون ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے قلبی اطمینان ملنا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کا حضور کا ذکر سن رہے ہیں، اور یہ ذکر کے محافل اسی سے یہ سجائے جاتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی گزرے ہیں ان کا سلسلہ، چونکہ اس امت میں اب نبی نہیں آیا، نبی کوئی نہیں آئے گا، حضور کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا،
تو لوگوں کی اصلاح تو ہونی ہے، تو لوگوں کی اصلاح کے لیے رب نے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب جو ولایت ہے ولی کا کام یہ ہے کہ وہ جتنے بھی بوڑھے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پکڑ کر راہ ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایک بے ایمان آیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان دروازوں پہ اگر کوئی بے نمازی آیا تو وہ نمازی بن جاتا ہے، اگر کوئی بیاکار آیا تو وہ اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بھی جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی قسم کا کوئی بھی گناہ ہے تو وہ اس گناہ سے پاک ہو کے نکلتا ہے اور اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تزکیہ نفس کے درس ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کچھ دروازے ان چیزوں سے خالی ہیں۔ ہم نے جنہیں ماننا شروع کر دیا ہے وہاں سے یہ درس ملتے ہی نہیں ہیں، تو ان چیزوں سے خالی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بابوں کو ماننا شروع ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اعتراض بھی ہو رہا ہے۔ ہم پہ اعتراض بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ماننا شروع کر دیا ہے جس بیچارے کو خود نہیں پتا کہ وہ سب کے فرائض کتنے ہیں، جو خود 6 مہینے نہائے نہ، جو بندہ اسے خود پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کسی کی اصلاح کیا کرے گا؟ پھر کوئی ایمان والا اس کے پاس جائے تو وہ کیا اصلاح کرے گا؟ ہم نے ایسے لوگوں کو ماننا شروع کر دیا ہے تو پھر اسی وجہ سے اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔ ورنہ ولی اللہ جو تھے وہ بوڑھے بڑے لوگوں کو راہ ہدایت پہ لے جاتے تھے اور ان لوگوں کو وہ راستے دکھاتے تھے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں، اب یہ محفل بھی ہم نے سجائی ہے تو مقصد یہی ہے، اب یاد رکھیں کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ ہم جماعت بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے شرعی عذر نہ ہو تو جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ درس ہے آج کی اس محفل کا، اگر ہم اپنے پلے بات کے لے گئے تو بس ہماری مقبولیت کے لیے یہ بھی کافی چیز ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ جماعت ہم نہیں چھوڑ سکتے اگر شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر ہے چل دے گے، بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہو کے ایک دائرہ ہے، بندہ اس میں آ جاتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بندے نے عمل کرنا ہوتا ہے، جن چیزوں کا حکم ہے ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے، جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا ہوتا ہے۔ ہم اب توحید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلمان کی کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، رسالت کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتاب اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں ہم نے یہ چیزیں بھی نہیں سیکھی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی دور ہیں۔ توحید کے بارے میں، رب کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتے تو ہم جو ہے جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہم سے کوئی رسول اللہ کے بارے میں پوچھے تو ہم چند ایک چیزیں ہم نے بس بیان کر دی ہیں، لیکن ہمیں پورے نظریات عقائد کا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس ہستی کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دین سے دور ہیں اور دور ہوتے چلے گئے، مسجدیں ویران ہوتی چلی گئی ہیں، ویران ہو رہی ہیں۔ اب چند ایک لوگ رہ گئے ہیں جو مساجد کی طرف باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ محافل سجائے جاتے ہیں اسی لیے کہ ہم لوگ یہاں پہ آج کے دن اگر جمع ہوئے ہیں تو ہم آج سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 بار نماز باجماعت ادا کریں گے۔ سارے کہیں ذرا انشاءاللہ نماز باجماعت ادا کریں گے، بہت ذرا انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے اور پھر باجماعت پڑھنی ہے۔ پھر جو اس کے مسائل ہیں، جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہم نے وہ بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ، ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ اس میں کیا کیا چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں۔ ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع ہے ہی نہیں۔ آج مسجد میں آ گئے ہیں، وضو بھی کر لیا ہے، رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی ہم یکسوئی کے ساتھ نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری نمازیں پھر بھی ہماری عبادات خالی کیوں ہیں؟ ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح پورے واپس چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی حاضری رجسٹر پہ رکھ گئی ہے، آپ کا وہ فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن جو اندر ہمارے چیز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی، کیونکہ ہم اس انداز سے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہی نہیں ہوتے، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بس رکوع کے بعد ایک
تھوڑا سا اوپر ہو کے پھر جو ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں صحیح سے. تو یاد رکھیں یہ بھی واجب ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. توبہ جو ہے یہ واجب ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ یہ بھی واجب ہے. تو یہ دو واجب ہم نماز میں چھوڑ دیں اور واجب رہ جائے تو مسئلہ کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. نماز میں اگر واجب رہ جائے، اگر کسی کا واجب رہ جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. اگر سجدہ صاف اس میں بھول کر اچانک اس کو چھوڑ دیا تو نماز لوٹانا پڑے گی. نماز ہے لٹائے گا وہ نماز یہ رب اور اس کے رسول کے حکم ہے. بعض لوگوں کو مسائل بتاؤ کہ یار نماز کا مسئلہ یہ ہے، نماز کا مسئلہ یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ قبول کرنے والا. اب اس کو کیا جواب ہے؟ بندے کو نماز کے مسائل یا اسلام کے لیے کچھ باتیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے. اب اس کو کیا جواب ہے؟ بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہی احکام ہیں کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہے اور انہیں کا حکم ہے کہ اس طرح کرنی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا نماز. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیکھو، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنی ہے. اب ہم نے نماز اس طرح ادا کرنی ہے، تو وہ چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں گے، وہ چیزیں ہی نہیں ہے تو ہماری وہ کیا عبادت ہے؟ اسی وجہ سے ہماری عبادات میں وہ سکون نہیں آتا. ہم یہ خوشی کے ساتھ خوشی خضوع کے ساتھ نماز کی ادا کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس بارگاہ میں آ گئے ہیں. یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کس بارگاہ میں آ کے کھڑے ہیں. ہمیں ہمارے اندر وہ چیز نہیں آتی. جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے نماز کا. جو بہت چھوٹا بچہ ہے، بچوں ہے، جسے سمجھ نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ دوسری صف میں کھڑا ہو. پہلی صف میں جو پہلی صف ہے اس صف کے درمیان سے کھڑا مت کرو. جو بندہ مفسدات نماز سے نماز کے احکام کا نہیں پتا، جو بہت چھوٹا ہے تو ان پہ عمل کرتا ہے، دوسری صف کے درمیان میں نہیں کھڑا کر سکتے. حکم یہ ہے کہ اسے پچھلی صف میں کھڑا کرو، ان کے درمیان نہ کھڑا کرو. اور ایسا بھی نہیں ہے اگر یہ صرف بچے کے لیے ہوگا. اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، لیکن اس چیز کو جانتا ہے کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو وہ پچھلی صف سے اگلی صف میں کھڑا ہوگا. اور اگر جہاں کوئی بوڑھا ایسا ہے، کوئی بزرگ ایسا ہے، کوئی جوان ایسا ہے جسے اس چیز کا نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کس کے حضور آ گیا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے نماز کے احکامات کا نہیں پتا، تو وہ دوسری صف سے کھڑا ہوگا. وہ دوسرے سے کیوں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. تو مسجدوں کو ویران نہیں کرنا. ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کریں، اور انشاءاللہ یہ رونق اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی. ہم اسے کم نہیں ہونے دیں گے. کوشش کریں گے کہ ہم ہر ماہ 11 رشتے کی محنت سے جائیں، ہم ہر ماہ 11 رشتے کی محنت سے جائیں. حضور کو صحابہ رضی اللہ عنہ آپ نے جب آپ درس دیتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ میں موجود ہوتے ہیں. اس وقت یہ نظام پر نہیں دے سکتے تھے، لیکن جو پہلا بندہ سنتا تھا آخری بندہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. آخری بندہ بھی اسی طرح سنا کرتا تھا. آپ کے درس میں جو ہے کتنے لوگ ایسے تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء جو ہے آپ کے دروس لکھا کرتے تھے. یہ جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں، آپ فرماتے ہیں مرید کے لیے جو انہوں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی تو کھائے، جب اسے بھوک لگے گی تب کھائے گا. کھانے کے لیے جب اسے بھوک لگے گی تب کھائے گا. ویسے نہیں ہے ہم تو جو ہے ہماری اپنی عادت تو کچھ اور ہی ہے. ایسے علماء اور کے بارے میں نہیں کہتے ہیں کہ جو کرے وہ نہ کرو، جو کہے وہ کیا کرے. تو خیر آپ کے درس میں آپ کہتے ہیں کہ جب اسے بھوک لگے گی تب کھائے گا. ویسے جو ہے فاقہ بھی میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور کی فاقہ بھی. اب کھانے کے لیے جو ہے برتن کو صاف کرنا یہ سنت سب کو یاد ہے، اور ماشاءاللہ سارے پوری بھی کرتے ہیں. تو فاقہ بھی تو میرے حضور کی سنت ہے. اس سنت کو کس نے پورا کرتا ہے؟ تو حضور کی سنت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے گی تب کھائے گا.
بلا ضرورت ایسے ہی نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں جب اسے ضرورت ہوگی تب وہ دے گا. جب ایسے ہی بولتا نہیں چلا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اب ہم اسے جو ہے چھوٹے بچے کو جو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ہے جی، آؤ جی میرے ساتھ، اسے جو کیا میں لفظ استعمال کروں، آپ پنجابی کو جو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ تجھے فلاں چیز دوں گا، آؤ میرے ساتھ. تو بچے کو اپنے ساتھ ہم لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن حضور نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ بچوں کو بھی ایسی عادت نہ کرو. ہم سب سے بڑی زیادتی والدین یہ کرتے ہیں کہ گھر میں ہو تو بچے کو کہے کہ دروازے پہ اگر اسے کوئی بلانے کے لیے آئے تو بچے کو کہے کہ جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ باپ گھر پر ہی نہیں. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے اولاد کے ساتھ کہ اس کے خمیر میں آپ جھوٹ کو کھود رہے ہیں. وہ اس چیز کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتا، وہ ساری زندگی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے. آج آپ نے کہا کل وہ بھی کہے گا. تو یہ جو ہے سیدھا جھوٹ جو ہے شروع سے ہی بچے کو جو ہے اس چیز پہ چلا رہے ہیں. سرکار نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. حضور نے منع فرمایا. حضور کے پاس ایک بچہ کھڑا تھا تو عورت آئی اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، آؤ میرے ساتھ. حضور نے فرمایا تمہارے پاس وہ چیز ہے؟ اس نے کہا پاس تو نہیں ہے، بس بچے کو ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سن کے میرے ساتھ چل پڑے گا. حضور نے فرمایا نہیں، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو اسے نہ کہہ، یہ بات نہ کہہ کہ تجھے یہ چیز دوں گی. اب اگر بچہ روتا ہوا جاتا ہے تو روتا ہوا چلا جائے گا، لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یہ چیز بھی گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہم کہیں سے آ رہے ہیں، جگہ کوئی بتا رہے ہیں اور ہر روز ہم یہ عمل دہراتے ہیں، لیکن ہمیں اس گناہ کا پتہ ہی نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم جو ہے شروع سے ہماری زندگی میں ہے. ہم بولتے ہیں تو جب تک ہماری محفل کوئی بھی ہے، 4 یار بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بھی محفل ہے، ہم جو ہے باتیں اپنے مستقبل کے بارے میں کم کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں کم کرتے ہیں. غیبت زیادہ ہے ہماری محافل میں، غیبتیں ہی غیبتیں. تو ہم گناہ میں سب سے رہے ہیں. پھر ہماری نمازوں میں، ہماری منتوں میں وہ سکون کیسے ملے گا؟ ہمارے قلب، ہمارے دلوں کو اطمینان کیسے ملے گا؟ یہ نہیں آ سکتا جب تک ہمارے اندر یہ گناہ ہے. ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ موجود ہے. طریقہ موجود ہے. انسان کے اندر ایک چیز نفس ہے، انسان کے اندر ایک چیز روح ہے. ہم اپنے جسم کی نشوونما، جسم کے لیے، جسم کو پالنے کے لیے تو کھانا کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ روح ہے تو روح کی غذا کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اسے بھی تکلیف دینی ہے. اگر روح تکلیف پکڑے نا روح، تو بندے کا نفس جو ہے وہ گر جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. جب نفس کمزور ہوتا ہے تو عبادت میں مشکل نہیں ہوتی. نفس یہ میری بات یاد رکھیں، جب نفس کمزور ہوتا ہے تو عبادت میں مشکل نہیں ہوتی. پھر عبادت کے لیے بندے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن روح کو تربیت دینا ضروری ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے، وہ حضور پہ درود ہے، وہ حضور پہ درود ہے. تو روح کو آپ کوشش کریں کہ روح کی غذا کا اہتمام کریں. اپنے جسم کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو روح کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے اندر ہے، ہماری روح ہے. تو اصل چیز تو یہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ جو تصوف کے جتنے بھی درس ہیں وہ اسی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں کہ بندہ تزکیہ نفس کیا کرتا ہے، بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیسے کرتا ہے، بندہ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے. یہ ان چیزوں کے بارے میں یہاں بنیاد کے درس سے ان چیزوں کے لوگ جو ہے درس ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، اور یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بندہ اپنے روح کو تربیت کیسے دے، اس کے لیے بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آج کا ایک بیٹھنا
اپنی جماعت میں قبول اور مجروح فرمائے. تھوڑی دیر ذکر کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں.